السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہماری شادیوں کا آج ایسا حال ہو گیا ہے، اللہ رحم فرمائے، ناچ گانا پٹاخے یہ تمام چیزیں ایسی عام ہو گئی ہیں کہ ان کو اب اگر روکا جائے تو رکنے کو کوئی تیار نہیں، سمجھایا جائے تو سمجھنے کو کوئی تیار نہیں۔ اگر کس سے کہا جائے کہ بھئی یہ کام کیوں کر رہے ہو آپ، کیوں شادی میں جو ہے ناچ ہے، گانا ہے، ڈانس ہے، ڈی جے ہے، کیوں کر رہے ہو آپ، تو لوگ اس آدمی کی بات کو سنتے نہیں ہیں، اس کو بولتے ہیں کہ تو پرانا زمانے کے آدمی، پرانی باتیں ہیں، اور اگر زیادہ سمجھاتے تو بولتے تھے بھئی، وہ بولتے ہیں کہ بھئی زندگی میں ایک ہی بار تو شادی ہوتی ہے، ہم ایک ہی بار تو کر رہے ہیں، کیا ہم بار بار کر رہے ہیں؟ ایک بار اگر ہم ایسے ایسے اور ایسے جو ہے ناچ گانا کر لیں گے تو کیا ہوا، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ ہمارا معاشرہ ایسا خراب ہو چکا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا کیا طریقہ بتایا سارے مسلمانوں کو معلوم ہے۔ ایک مسلمان آپ ایسا ڈھونڈ لیں جو جس کو نہ پتا ہو، سب کو پتہ ہے حضرت علی کی شادی کیسے ہوئی، حضرت فاطمہ کی شادی کیسے ہوئی، اور اتنے سارے صحابہ ہیں ان کی شادی کس طرح ہوئی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادی جو ہے وہ کس طرح ہوئی، سب کو معلوم ہے، ساری باتیں معلوم ہے، اسلامی شادی کیا ہے سب کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی ہماری یہ قوم باز آنے کو تیار نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ، ان مولانا کا جو پیغام ہے مجھے بڑا خوبصورت یہ پیغام لگا، کیونکہ اب یہ مولانا جس شادی میں نکاح پڑھانے آئے وہاں پر دیکھا گیا کہ وہ جو دلہا ہے وہ گانے کے ساتھ، باجے کے ساتھ اور ڈی جے کے ساتھ آیا ہے، تو اس کے بعد جو یہ مولانا نکاح پڑھانے والے تھے نہیں آئے، کافی انہوں نے منت سماجت کی، اس کے بعد کافی دیر کے بعد آئے، پھر انہوں نے مولانا نے ان سے معافی منگوائی، تو کتنا ذلیل ہونا پڑا صرف گانے کی وجہ سے۔ حالانکہ شادی ہے، شادی کے دن برکتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، شادی ہوتی ہے تو ایمان مکمل ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ النکاح نصف الایمان، کہ نکاح سے، شادی سے تو آدھا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ شادی سے پہلے جو ایمان تھا وہ ادھورا تھا، شادی ہوئی، نکاح ہوا تو ایمان مکمل ہوا۔ جس کام کی وجہ سے نکاح مکمل ہو رہا ہے اس کام کے اندر ڈی جے بجانا، بتاؤ یہ کیسے جو ہے، لگتا نہیں ہے کہ مسلمانوں کی شادی ہے۔ جیسا کہ ایک وقت تھا، ایک دور تھا کہ غیر مسلم اپنی شادیوں میں جو ہے وہ بینڈ باجا بجاتے تھے، جو مسلمانوں کی شادی ہوتی تھی تو سمجھ میں آتا تھا بھئی یہ مسلمانوں کی شادی ہے، خاموشی کے ساتھ جو ہے شادی ہوتی تھی، اور اس طرح شادی ہوتی تھی کہ لوگ پتہ نہیں لگا سکتے تھے آخر یہ شادی ہے کس کی۔ لیکن اب دیکھ لیں آپ، اب اس دور میں اور ان حالاتوں میں آپ بتا نہیں سکتے کہ یہ مسلمان کی شادی ہے غیر مسلم کی شادی ہے، دونوں کی شادی ایک جیسی ہو رہی ہے، بلکہ یہاں تک دیکھا جا رہا ہے کہ غیر مسلم جو ہے وہ ذرا کم خرچہ کر رہا ہے شادی میں، لیکن مسلمان دبا کے خرچہ کر رہے ہیں شادی میں۔ اس لیے مسلمانوں کی اگر مالداری دیکھنی ہو تو مسلمانوں کی شادیاں دیکھیں، اگر غربت دیکھنی ہو تو مسجد کے امام کو دیکھ لیں، مسجد کے امام کو 50 روپے دینے تیار نہیں ہے، مہینے مہینے گزر جاتے ہیں، 100 روپے کوئی آدمی دینے تیار نہیں ہے، سیدھے منہ بات کرنے تیار نہیں ہے، ذرا سی اگر کوئی بات ہوگی تو گالیاں دینا، برائیں کرنا، اور اس کو نکال دینا، بھگا دینا، اور اس کو تنخواہ نہ دینا، پیسے نہ دینا، تانے دینا، اور اس کو اپنا احسان یاد دلانا، اس کی برائیاں کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، کینہ کپٹ، بغض، حسد، یہ سارے امام کے خلاف، یہ ساری باتیں امام کے لیے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا، جو تمہیں ان تمام چیزوں سے روکنا چاہتا ہے اس کے لیے تمہارے دل کے اندر اتنی نفرت کیسے ہو گئی، کیسے پیدا ہو گئی اتنی نفرت۔ اور غربت دیکھنا ہے تو مسجدوں کو دیکھو، مسجدوں کے امام کو دیکھو، مؤذن کو دیکھو، مالداری دیکھنا ہے تو شادیوں کو دیکھو۔ اب یہ شادی دیکھیں آپ، کتنی جو ہے دولت لٹ گئی شادی پر، کتنی دولت، اور اس کے بعد ڈی جے بجایا، گانا بجایا، پھر نکاح پڑھانے کے لیے مول صاحب کو بلایا تو مول صاحب نہیں آئے۔ ان کی یہ بات سنیں، ان کی بات مجھے بہت اچھی لگی، اور میں تو چاہتا ہوں کہ ہر جگہ ایسے ہونا چاہیے، جس آدمی نے، جو آدمی اپنی شادیوں میں گانا، ڈی جے، ڈانس، یہ وہ لڑکیوں کو نچاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اس آدمی کا نکاح پڑھنا پڑھایا جائے، اس سے کہا جائے تو خود نکاح پڑھا لے، اور ان لوگوں سے نکاح پڑھوا جو ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، ڈی جے جن کے پاس، ان لوگوں سے نکاح پڑھوا، کیونکہ یہ تجھے بڑے پیارے ہیں جو ان کو لے کر آیا ہے۔ یعنی ایک گانے اور ڈی جے کی بنا تو آدمی سوچتا ہے کہ شادی ادھوری ہے، حالانکہ کہاں شادی جو اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور کہاں یہ ڈی جے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اس شخص پر پڑتی رہتی ہے، برستی رہتی ہے جو آدمی گانے گاتا ہے، ڈی جے بجا رہا ہے، گانا خود گا رہا ہے، گانے گوا رہا ہے، کس سے ڈی جے بجا رہا ہے، ڈی جے بجوا رہا ہے، بتاؤ۔ یعنی وہ دن جس دن اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، جس دن ایمان مکمل ہو رہا ہے، اسی دن تم نے اللہ کو ناراض کر دیا، پھر کیسے جو ہے گھر میں محبت پیدا ہوگی، پھر بعد میں جو ہے روتے ہوئے پھرتے ہیں، پھر بعد میں بولتے ہیں مول صاحب دعا کرو، ابھی چند دن پہلے شادی ہوئی ہے، گھر میں سکون نہیں، سکون ختم ہو گیا، کہاں سے سکون ہوگا بھائی، کیسے سکون پیدا ہوگا؟ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنی زندگی کی شروعات کی ہے، کاش کہ اللہ کی رضا سے آپ کی زندگی کی شروعات ہوتی تو آپ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا،
اس لیے ان مولانا کی بات مجھے بہت اچھی لگی, آپ ہی سنیں, سماعت فرمائیں. یہ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں, روک رہے ہیں یا ہماری ناراضگی ہے, یہ ہماری اپنے لیے نہیں ہے. ان کی طرف برخالی بس ہمارا صرف یہ مقصد قوم کو برائی سے روکنا. آپ کا 50,000 روپے راتی جگہ میں ختم ہوتا ہے, 50,000 روپے بینڈ باجے میں ختم ہوتا ہے, بہن بیٹی سڑکوں پر کھلے عام ناچتی ہیں, اور یہ شرم و حیا کی بات ہونا. لوگوں کی بھی عورتیں تو نہیں جاتی ہیں برات میں. یہ ہمارا اپنی قوم کے تعلق سے درد ہے, اس لیے روک رہے ہیں. آپ نے ناز شریف سے بارات لائے, پھر دروازے پہ آ کے تھوڑی دیر بجا دیا, کیا مطلب ہوا؟ یعنی موٹر چلا 2 منٹ بجایا, پر 2 منٹ میں آپ نے مطلب یہ موٹر چلائی, 2 ڈرم بھرے, اور 2 ڈرم بھر کے اس میں 4 قطرے پیشاب کے ڈال دیے, تو پانی تو پینے کے لائق نہیں رہا نا. یہ ہم چاہتے ہیں ادے پور سے یہ فتنہ بالکل کر کے ختم ہو, اور شادی آسان ہو. شادی کو آسان کرنا چاہتے ہیں بالکل. ہماری تمنا یہ ہے کوئی شادی ایسی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کہ بالکل نکاح ہو, نہ بیٹی والے کا 2 روپے خرچ ہوں, اور نہ بیٹے والوں پر کوئی بوجھ ہو. جس روز ہماری قوم سے شادیاں بوجھ ہونا بند ہو جائیں گی, اللہ کی قسم ہماری قوم ترقی کر جائے گی. اور جو پیسہ ہم شادیوں پہ خرچ کرتے ہیں نا, وہ پیسہ ہم تعلیم پہ خرچ کریں گے, تو آج جو دوسری قومیں سے پیچھے ہیں نا, یا ہم دوسری قوموں سے 4 قدم آگے نظر آئیں گے. سبحان اللہ. تعلیم کی ضرورت ہے, پڑھائی کی ضرورت ہے. یہ خرچے, لمبے چوڑے خرچے کرنا شادیوں میں, ناچ گانے, لاکھوں روپے حرام کاموں پہ, حرام کام کرنا اور گناہ مول لینا. اور میں اس معاملے میں بہت سختی رکھتا ہوں. میں نے ابھی تک کوئی نکاح جب سے یہ انجمن کا فیصلہ آیا ہے اس طرح کا نہیں پڑھایا ہے. میرے لیے تو یہ 2 منٹ کا ہی بہت کافی ہے. ٹھیک ہے. ہاں, آئندہ اس طرح کی کوئی غلطی نہیں ہو. آپ سے جو غلطی ہوئی ہے اس کے لیے آپ معافی چاہیں. معافی چاہ رہے ہیں سر, کہہ رہے ہیں نا معافی چاہ رہے ہیں. ہاں پکڑے, سوری, غلطی ہوگی سر, معاف کریں. معافی مانگ رہا, کہتے ہیں میرے سے غلطی ہوگی. سب کہیں, آپ کہیں میرے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. آئندہ آپ اس کا خیال رکھیں, اس توبہ پہ قائم رہیں. ٹھیک ہے صاحب؟ ہاں بس, ورنہ ہمارا ارادہ تو فجر کے بعد نکاح پڑھانے کا تھا. یہ حسین بھائی ہیں, بہت زیادہ ضد کر کے لے کر آئے ہیں, اور یہ حافظ نفیس صاحب آ گئے, اور ان کے ساتھ میں دوسرے صاحب ہیں. تو اب یہ ہم آپ اس وقت آ گئے, ورنہ فجر سے پہلے ہمارا آنے کا ارادہ تھا نہیں. ٹھیک ہے جناب. جی حضرت. ہاں.